الحمد لله المنعم المحسن الديات ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عزیز ساتھیو دوستو، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ محرم کو لے کر بہت سارے مسلمان صحابہ کرام پر تبرک کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، سرکاری سطح پر سنیوں سے کہا جاتا ہے کہ سویر سے کام لو، محرم الحرام کے جلوس کو پرامن طریقوں سے نکلنے دو، بلکہ ان جلوسوں کے راستوں میں اگر کوئی مسجد روڈ پر پڑتی ہے وہ مسجدیں بھی بند ہوتی ہیں۔ آج وہاں جمعہ نہیں ہوتا، بہت سارے خطیب فارغ صرف اس جلوس کے احترام میں جمعہ ترک کیا جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم معاملے کی نزاکت کو سمجھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ باغ فیدر کے حوالے سے، جنگ جمل کے حوالے سے اور جنگ صفین کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ در حقیقت یہ چیزیں نزع کا باعث نہیں ہیں، لیکن نزع کا باعث بنا دی گئی۔ خیبر جب فتح ہوا، اس کے آس پاس میں کچھ زرعی زمینیں تھیں، کچھ باغات تھے، کچھ کھیتی باڑی کی زمینیں تھیں۔ وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے جب دیکھا کہ خیبر فتح ہو گیا ہے، انہوں نے لڑے بغیر، جنگ کیے بغیر اپنے وہ باغات اور زمینیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، جو جنگ ہوتی ہے، دشمن شکست کھاتا ہے، پھر جو کچھ مال اس کی شکست کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے
وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس میں تمام مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے، اور جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے وہ اس حصے کو مسلمانوں میں تقسیم کرتا ہے، اور جس جس کے حصے میں جو آتا ہے وہ اس کا حق ہوتا ہے۔ یہ جو مال فیء ہوتا ہے یہ بغیر لڑے حاصل ہوتا ہے، غنیمت لڑنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور مال فیء جنگ لڑے بغیر حاصل ہوتا ہے، اور اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، چونکہ انہوں نے جنگ ہی نہیں کی، لڑے ہی نہیں، اور یہ سارے کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود چاہیں اس میں سے کچھ، اس کے تصرفات میں سے کچھ کسی کو دے دیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ مال فیء رہتا ریاست کے کنٹرول میں ہے، ریاست کی ملکیت میں ہے، البتہ رسول جتنا چاہے اس میں سے تصرف کر سکتا ہے، جتنا چاہے لے سکتا ہے، جتنا چاہے وہ پھل میں سے کھا سکتا ہے، اناج ہے تو اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال فیء جو آپ کو خیبر کے آس پاس علاقے سے حاصل ہوا، سال بھر کے لیے ازواج مطہرات کا، اہل بیت کا خرچہ سال بھر کا آپ نکال لیتے تھے، اور اس کے بعد جو باقی بچتا تھا، سال کا خرچہ نکالنے کے بعد جو باقی بچتا تھا، فرمایا اس مال کو اسلحے کی خریداری میں، سواریاں تیار کرنے میں، فی سبیل اللہ طریقے پر اللہ کے رسول اس کو وقف کر دیتے تھے، اور جب تک اللہ کے رسول رہے یہ طریقہ جاری رہا۔ ملکیت ریاست کی تھی، استفادہ اللہ کے رسول اس میں سے کرتے، اور ازواج مطہرات کو بھی سال بھر کا خرچہ دیتے، اور باقی جو بچتا اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیتے۔ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے آپ کی وفات کے بعد، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئی، کہا کہ خلیفۃ المسلمین میرے ابا کی وراثت میں سے مجھے حصہ چاہیے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی ان کے والد گرامی کا فرمان سنایا کہ آپ نے فرمایا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ انبیاء یعنی ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہم وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلی گئی، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس مسئلے پر انہوں نے پھر ساری زندگی کلام نہیں کیا، تقاضا نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا، بات سمجھ آ گئی۔ یار لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی نبی کی بیٹی آئی تھی ورثہ لینے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ غصب کیا، ورثہ بیت المال میں جمع کر دیا، سیدہ فاطمہ کو محروم کیا، اور حضرت فاطمہ اتنی ناراض ہوئی کہ ساری زندگی ابو بکر سے بات نہیں کی، یہ بات درست ہے،
لیکن کس مسئلے پر بات نہیں کی؟ یہ بات گول مول کر کے کرتے ہیں کہ ناراض ہوئی اور ساری زندگی بات نہیں کی، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور پھر ساری زندگی اس مسئلے پر دوبارہ بات نہیں کی، دوبارہ تقاضا نہیں کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ، بیویوں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا وراثت میں، صرف اولاد کا حق تو نہیں ہوتا، بیویوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ حضرت عباس موجود تھے، ان کا بھی حق تھا، فاطمہ کا بھی حق تھا، لیکن ازواج مطہرات میں سے کسی نے تقاضا نہیں کیا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے روکا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا حق بھی روکا۔ پھر آپ کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، یہ معاملہ جو کا تو رہا۔ اس میں ایک بات سمجھی ہے خاص طور پر، صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ جو فائدہ اٹھاتی تھی وہ اب بھی آپ اٹھائیں گے، ملکیت یہ بیت المال کی رہے گا، تصرف آپ کر سکتی ہیں، فائدہ آپ اٹھا سکتی ہیں، پھل کھا سکتی ہیں، اناج لے سکتی ہیں، جو رسول اللہ کے زمانے میں تمہیں ملتا تھا وہ اب بھی ملے گا۔ یار لوگوں نے ایک کہانی یہاں یہ بھی جوڑی کہ جی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ یہ بات درست ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ لیکن کیا یہ بات اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کے لیے کہی؟ نہیں۔ اور جس موقع پر کہی، جس شخصیت کے لیے کہی، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ کے یہ الفاظ ضرور ہیں، اور کہا کیا جاتا ہے جی ابو بکر نے ورثہ نہیں دیا، فاطمہ روتی بھی آئیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے میری فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ گویا ابو بکر نے فاطمہ کو رلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو دکھایا۔ حالانکہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہے؟ اس وقت کہے جب حضرت فاطمہ الزہرا نے اللہ کے رسول سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے چچا کا بیٹا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں تھے۔ آپ کے چچا کا بیٹا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ غصے سے اٹھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی چادر جو کندھے پہ تھی وہ پیچھے گھسکتی بھی جا رہی تھی، آپ نے اسے بھی نہیں سنبھالا اور سیدھا حضرت علی کے پاس گئے، اور آپ نے فرمایا علی میں نے سنا ہے تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، سن لے سن لے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور اگر تو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو عدو اللہ کی بیٹی، یہ بخاری کی روایت ہے، عدو اللہ کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے۔ لوگ پردے ڈالتے ہیں، اصل حقائق نہیں بیان کرتے۔ پھر صدیق اکبر کے بعد
عمر فاروق کا دور آیا، انہوں نے بھی باغ فدق کو بیت المال کے ملکیت میں رکھا، البتہ اس سے استفادہ ازواج مطہرات اور اہل بیت کو اٹھانے کا حق دیا۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا، انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ پھر حضرت علی کا دور آ گیا۔ اب چلو، ابو بکر صدیق تو نعوذ باللہ غاصب تھا، حق نہیں دیا۔ عمر بھی چلو غاصب تھا، نہیں دیا۔ عثمان بھی غاصب تھا، نہیں دیا۔ علی تو غاصب نہیں تھے نا۔ فاطمہ فوت ہو چکی تھی، لیکن فاطمہ کی اولاد حسن حسین تو تھے نا۔ آپ نے کیوں نہیں بیت المال سے لے کر حسن حسین کو دے دیا؟ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ہے، آپ کریں یار لوگوں سے کہ یار مان لیا ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، انہوں نے ناانصافی کی، نعوذ باللہ۔ حضرت علی نے بھی تو انصاف نہیں کیا نا، انہوں نے بھی تو نہیں دیا حسن حسین کو۔ در حقیقت حضرت علی بھی سمجھتے تھے یہی وجہ ہے فاطمہ نے ابو بکر سے مانگا، علی نے کبھی نہیں مانگا، علی نے کبھی نہیں مانگا۔ وہ سمجھتے تھے ابو بکر نے جو منع کیا اپنے کسی اجتہاد، اپنے کسی فتوے، اپنے کسی رائے کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے، اور وہ حدیث جیسے ابو بکر کے لیے تھی ویسے ہی سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے تھی، دونوں کے لیے اسی طرح تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بالکل کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ یار لوگوں کی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں اور کہانیاں بناتے ہیں اور اصل حقائق بیان نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد تقریباً سن 35 ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں۔ 35 ہجری میں خلیفۃ المسلمین ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کی پارٹی کے لوگ اندر پھیلے ہوئے ہیں، مدینہ میں پھیلے ہوئے ہیں، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا ہے، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ آخر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1 سال گزر گیا، سن 36 ہجری۔ 1 سال بعد، 1 سال کی مہلت کم مہلت نہیں ہوتی، بڑا عرصہ۔ 1 سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور یہ دونوں صحابی اشرف مبشرہ کے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے زندگی میں بشارت دی کہ زبیر جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ اتنا عرصہ بیت گیا ہے، عثمان کے معاملے میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا رہا، قصاص نہیں لیا جا رہا قاتلوں سے۔ حضرت عائشہ نے ان کا مشورہ مانا، بصرہ روانہ ہو گئی۔ بصرہ اس وقت ایک فوجی کمک کے اعتبار سے بھی بہتر مانا جاتا تھا، صحابہ بھی کثیر تعداد میں وہاں تھے، اور ایک پرامن اور صحیح معنوں میں ایک آبادی تھی جہاں گویا پڑھے لکھے لوگ بھی رہتے تھے اور ذی شعور لوگ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ وہاں گئی تاکہ ان سے مشورہ کر کے قصاص عثمان کے لیے آمادہ کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کو 1 سال گزر چکا ہے، یہ سن 36 ہجری کی بات۔ حضرت علی ایک ہی عذر پیش کرتے ہیں، میں قصاص لوں گا لیکن ابھی ریاست
کا نظام کمزور ہے، ہمیں سنبھلنے دیں، قدم جمنے دیں، میں ایک ایک سے بدلے لوں گا۔ لیکن اب شیطان تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان بیچ میں یہ مشورے ڈال دیتا ہے ذہن میں، یہ تصورات، یہ خیال، یہ وہم ڈال دیتا ہے کہ یہ شاید ٹال رہے ہیں، یہ شاید ٹال رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں ہیں، حضرت علی نے اپنا لشکر لیا اور بصرہ پہنچ گئے۔ یہاں بھی دیکھیے، اس سے پہلے کہ جی سید عائشہ کچھ کریں، ہم اس معاملے کو پہلے نمٹا دیتے، پہلے ختم کر دیتے۔ وہاں پہنچ گئے، جنگ ہوئی، اپنوں میں ہوئی، حضرت علی کا لشکر بھی، حضرت عائشہ کا لشکر بھی۔ حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار تھی، ہودج میں تھی، پردے میں تھی، جھنڈا بھی اس اونٹنی پر لگا ہوا تھا۔ حضرت علی نے سوچا کہ جب تک حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار ہیں، پرچم اسی طرح لہرا رہا ہے، جنگ تھمے گی نہیں، جنگ تھمے گی نہیں۔ چنانچہ اپنے لشکر میں سے کسی سے کہا کہ اونٹ کی جو پیچھے کی کوہنی والی جگہ ہوتی ہے، پیچھے کی ٹانگوں میں جہاں گھٹنا پیچھے کو نکلا ہوا ہوتا ہے، وہاں ایک رگ ہوتی ہے، وہ ہر جانور میں ہوتی ہے، بکرے میں بھی ہوتی ہے، بیلوں میں بھی ہوتی ہے، جس رگ کو وہ کسائی کاٹتے نہیں بلکہ اس میں کنڈا ڈال کے لٹکا دیتے ہیں، یہ مضبوط رگ ہوتی ہے، پورا بکرا اس ایک رگ پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس رگ کو کٹوا دیا گیا دونوں، تاکہ اونٹ کھڑا نہ ہو سکے اور بیٹھ جائے، اور جب رگ کٹی ہوئی اونٹ بیٹھ جاتا ہے پھر اٹھ نہیں سکتا، پھر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ حضرت عائشہ کی اونٹنی بیٹھ گئی رگ کے کٹنے سے، پھر کھڑی نہیں ہو سکی، لیکن حضرت عائشہ کو سیدنا علی المرتضیٰ نے اور ان کے لشکر نے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ مذاکرات بھی ہوئے اور مذاکرات کامیاب بھی ہوئے اس جنگ سے پہلے، لیکن وہ جو سبا کی پارٹی کے لوگ دونوں گروہ میں تھے، انہوں نے صلح کو رات کے وقت شب و تاج کیا اور رات کے وقت دونوں پر تیر برسانے شروع کر دیے، اور یہ تاثر دیا کہ حضرت عائشہ نے ہم پر حملہ کیا، ادھر والوں نے یہ تاثر دیا کہ حضرت علی والوں نے ہم پر حملہ کیا، حالانکہ دونوں بے قصور تھے۔ اور ایسا ہوتا ہے، شیطان بیچ میں اپنا موقع نکالتا ہے، وہ دونوں مخلص ہیں۔ بلکہ آپ اندازہ لگائیے، امام حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، دونوں طرف نہیں لڑنا چاہتے تھے، نہ حضرت علی کی طرف سے نہ حضرت عائشہ کی طرف سے۔ چاہتے تھے کہ میں حضرت علی کو اعتماد میں لے کر گھر بیٹھ جاؤں، لڑوں نہیں لیکن حضرت علی کو ناراض بھی نہیں کروں۔ حضرت حسن کے پاس گئے اور کہا کہ حسن میرے ساتھ چلو، میں تمہارے والد علی المرتضیٰ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں جنگ سے پہلے، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں لڑ نہیں سکتا، آپ کی حمایت نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں۔ حضرت حسن نے کہا کہ سلیمان بن سرد سے کہ اے سلیمان، آپ کو معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو معذرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابا جی نے، سیدنا علی المرتضیٰ نے مجھے کہا یا حسن، جب یہ جنگ ہوئی نا اور سر کٹنے لگے، مسلمانوں کے سر کٹنے لگے، زمین پہ گرنے لگے، اس وقت حضرت علی نے مجھے کہا یا حسن یا لیتنی مت قبل ھذا ب20 سنۃ، اے حسن
کاش کہ میں آج سے 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا، میں دنیا سے اٹھ چکا ہوتا، مجھے یہ کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ میرے دور خلافت میں میرے اقتدار سنبھالتے ہی مسلمان کٹ رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی مسلمان کٹ رہے ہیں۔ گویا انہوں نے اس چیز کو اچھا نہیں جانا کہ کاش میں 20 سال پہلے وفات پا چکا ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن سے کہا انا للہ یا حسن، اے حسن انا للہ و انا الیہ راجعون، ایو خیر بعد ھذا، کہ اس کے بعد کون سی بھلائی ایسی ہے یرجا بعد ھذا، جس کی تم امید رکھو گے کہ اس کے بعد بھی کوئی خیر آئے گی؟ کون سی بھلائی کی تم امید رکھتے ہو؟ گویا پچھتاوا رہا، افسوس رہا، زندگی بھر افسوس رہا، اس لیے کہ وہ چیز ان کے ہاتھ سے ہو گئی جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام نہ وہ چاہتے تھے نہ وہ چاہتے تھے۔ اب یہ سن 36 ہجری کی بات، حضرت عثمان کی شہادت کو 1 سال ہو گیا۔ اس کے بعد جنگ صفین ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد، یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے 2 سال بعد، شہادت کے 2 سال بعد 37 ہجری میں حضرت معاویہ یہی کہتے ہیں علی المرتضیٰ، آپ نے موجد کا کہا 2 سال ہو گئے، آپ کو اور کتنی مدت چاہیے؟ یہاں ایک نمبر سمجھتے جائیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے جو حضرت علی کے خلاف بغاوت کی، بغاوت نہیں، ہرگز بغاوت نہیں۔ بغاوت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے منظور کالونی میں کسی بھی برادری کا کوئی فرق نہیں، نہ آپ کو مارا جائے، اور وہ برادری والے کھڑے ہو کر کہیں شہباز شریف صاحب ہمیں انصاف دلاؤ، ہمیں قصاص چاہیے، تو کیا دنیا کی کوئی عدالت اس مطالبے کو بغاوت کہے گی؟ کبھی نہیں۔ بغاوت جب بھی ہوگی خلیفے کے خلاف ہوگی، کہ خلیفہ تو نہیں ہے، خلیفہ میں، اسے کہتے ہیں بغاوت۔ خلیفے کا حقدار تو نہیں ہے، خلافت کا حقدار میں، یہ بغاوت۔ اور جب تک سیدنا علی المرتضیٰ زندہ رہے، حضرت معاویہ نے کبھی بھی لوگوں سے اپنی بیعت نہیں، جب تک سیدنا علی المرتضیٰ زندہ رہے اپنی بیعت نہیں، اس لیے کہ بغاوت نہیں، ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، جو بیعت میں تعبیر تھی، ایک مطالبہ تھا، علی آپ عثمان ہماری برادری ہے، بنو امیہ کے، میں بھی بنو امیہ سے، اور وہ خلیفۃ المسلمین، نہ آپ مارے گئے، ظلمن شہید کیے گئے، اس کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ ان سے قصاص لیں قاتلوں سے، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، تیسری کوئی بات نہیں، ان سے قصاص لیں، ہم سے بیعت، اور سوائے اس کے کہ قصاص لیں اور ہم سے بیعت، کوئی دوسرا تیسرا اور کوئی مطالبہ نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے سیدنا ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے کیچڑ اچارنے کے لیے کیا کچھ کہا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، عمار اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ تجھے رفیعۃ اللہ کہ تجھے ایک باقی گروہ قتل کرے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائے گا اور تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا۔ کہتے ہیں دیکھو یہ باقی گروہ
نعوذ باللہ معاویہ کا گروہ ہے. وہ جو معاویہ ہیں چونکہ حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے گروہ میں تھے, حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے, اور علی کے مخالف نہیں نے قتل کیا, اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا جو قتل کرے گا وہ گویا جہنمی ہوگا, جہنم کی طرف اڑانے والا ہوگا. یہ اتنی بڑی دیدہ دلیری اور سینہ زوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں سیدنا حسن کو اپنے منبر پر بٹھایا. خطبہ دے جمعے کا دن تھا, منبر پر بٹھایا اور آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سجدہ, میرا یہ بیٹا سردار ہے, میرا یہ بیٹا ابھی حضرت حسن کا بچپن ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے, اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو فئتین عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح ہے. اور یہ صلح حضرت حسن نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد, شہادت کے بعد جب اپنی خلافت لی کچھ مہینوں کے لیے, تو اپنی خلافت کچھ شرائط پر حضرت امیر معاویہ کو دے دی اور ان کے ہاتھ پر خود بیعت کر دی, ان کے ہاتھ پر بیعت. اب مجھے بتائیں حضرت حسن نے نعوذ باللہ جہنمی کے ہاتھ پہ بیعت دی, یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. پھر نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے جس گروہ کو فئتین عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کا لقب دیا, معمولی نہیں عظیم گروہ, وہ نعوذ باللہ جہنمی ہو سکتا ہے کبھی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ ظاہر ہوتا ہے, اور کبھی کہیں بھی نہ حضرت معاویہ کا قاتل ہونا ثابت ہے اور نہ حضرت معاویہ کے گروہ کا قاتل ہونا ثابت ہے. عبداللہ بن سبا کی پارٹی کے وہی لوگ جو شہادت عثمان کے وقت سے سرگرم تھے اور حضرت علی کے گروہ میں بھی تھے, حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی تھے, اور یہ سنا نہیں ہونے دیتے تھے, انہی لوگوں نے کام کیا, حضرت یاسر کو قتل کیا. اور پھر یہ اتنی بڑی دلیل تھی حضرت علی کے حق میں, اتنی بڑی دلیل تھی کہ جیسے حضرت یاسر شہید ہوئے, حضرت علی کہتے ہیں بھائی بس تلواریں روک دو, نیزے روک دو, جنگ بند کرو, فیصلہ ہو گیا. کیسے فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عمار کو باقی گروہ قتل کرے گا, اور عمار میرے ساتھ تھا, اس کو مخالف فریق نے قتل کیا, فیصلہ ہو گیا وہ باقی ہے عمار پر. حضرت علی نے کبھی بھی ساری زندگی اس حدیث کو اپنے حق میں استعمال نہیں کی, حضرت معاویہ کے خلاف کبھی استعمال نہیں کی, کبھی بھی. ورنہ تو یہ بہت بڑی دلیل تھی سیدنا علی المرتضیٰ کے حق میں, آپ نے کبھی بھی اسے استعمال نہیں کیا کہ آپ کہتے کہ یہ حضرت معاویہ کے اور ہمارے درمیان فیصلہ ہو گیا, جو اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی وہ آج پوری ہو گئی. لیکن ایسا کبھی نہیں, ایسا کبھی نہیں. اور پھر حضرت معاویہ کو جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف لڑتا ہوا دکھایا جاتا ہے, اور ان کا نعوذ باللہ ایک باغی ہونا یا ان کا بغض دکھایا جاتا ہے کہانیوں کی بنیاد پر. حقائق کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین میں حضرت علی سے برسر پیکار تھے, لڑ رہے تھے, روم کا بادشاہ قیصر اس نے حضرت معاویہ کو خط لکھا. چونکہ حضرت معاویہ شام میں تھے اور روم شام سے زیادہ قریب تھا نسبتاً عراق, حضرت علی عراق میں تھے, کوفہ میں تھے. خط لکھا کہ اے معاویہ, میں نے یہ سنا ہے کہ علی تم سے لڑ رہے ہیں, اگر تم چاہو
یہ قیصر روم جو عیسائی بادشاہ ہے حضرت، یہ دیکھیے جب دو مسلمان آپس میں کسی بھی بات پر لڑ پڑتے ہیں نا، شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں بھی شیطان نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ قیصر نے کہا کہ اے معاویہ، میں نے سنا ہے کہ علی تم سے لڑتے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، اگر تم چاہو تو میں اپنا لشکر لے کر، فوج لے کر تمہارے حق میں مدینے پہ حملہ کر دوں، علی کی فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ اب آپ دیکھیے، اگر حضرت معاویہ کے دل میں ذرا سی بھی میل ہوتی تو خوش ہو جاتے کہ یار یہ تو خود بخود بغیر مانگے بغیر کہے خود بخود مدد آ رہی ہے، آنے دو، اپنے آپ مدد آ رہی ہے، آنے دو۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا، اس کو خط لکھا، اس کو خط لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خط کے الفاظ مخاطب کس طرح کیا، یہ نہیں کیا اے قیصر روم، اے روم کے بادشاہ، یا قلب قیصر، اے رومی کتے، یہ کہہ کر مخاطب کیا سیدنا معاویہ نے، اے رومی کتے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں علی کے ساتھ لڑ پڑوں گا؟ تیرے کہنے پر ہم دو بھائی ہیں، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اگر تو نے سیدنا علی کی طرف یا مدینے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو معاویہ پہلا شخص ہوگا جو علی کے حق میں تیرے خلاف سب سے پہلے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں کہ جب ان کے دلوں میں اگر قدورت ہو، نفرت ہو، دشمنی ہو تو کیا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ پھر کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا خیال رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں ام حبیبہ، ام حبیبہ رسول اللہ کی گھر والی، رسول اللہ سے بڑی محبت کرتی اور بڑا احترام کرتی۔ ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے تھے، یہ ام حبیبہ کے والد گھر میں آئے ملنے کے لیے، جیسے باپ بیٹی سے ملنے آتا ہے، ملنے کے لیے آئے۔ ام حبیبہ نے وہ بستر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چارپائی پہ بچھا ہوا تھا، اس کو فوراً لپیٹ کے ایک طرف کر دیا اور ننگی چارپائی پر اپنے والد کو بٹھایا۔ والد کو یہ بات بڑی بری لگی، اس نے کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، تم نے یہ بستر لپیٹا میرے بیٹھنے سے پہلے، تو کیا سمجھتی ہے تیرا ابا اس بستر کے قابل نہیں یا یہ بستر تیرے ابا کے قابل نہیں؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا جی آپ اس بستر کے قابل نہیں، چونکہ یہ بستر رسول اللہ کا بستر ہے۔ کہا بیٹی بہت بدل گئی، بہت بدل گئی۔ ام حبیبہ کے بھائی ہیں حضرت معاویہ، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے سالے ہیں، کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کئی موقعوں پر دعائیں بھی دی، انشاءاللہ کبھی حضرت معاویہ کی سیرت پہ بات کریں گے تو یہ بات بھی کریں گے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر اور کوئی خیال نہیں آتا تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا خیال تو رکھا جائے، آپ کی قرابت کا خیال رکھا جائے، آپ کی رشتہ داری کا خیال رکھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن اعزازات، جن دعاؤں سے اور جن عہدوں سے، جن مناصب سے نوازا، اور پھر صحابہ کرام میں کوئی بھی اتنا طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والا نہیں۔ حضرت عمر کے دور میں بھی گورنر رہے، حضرت عثمان کے دور میں بھی گورنر رہے، حضرت عثمان کے دور میں شام کے گورنر بنے، اور یہ دونوں حضرت عمر حضرت عثمان کا عرصہ ملا کر 20 سال گورنر رہے۔
پھر حضرت علی کے بعد 20 سال خود امیر المومنین رہے، 40 سال کا عرصہ اقتدار میں رہے، 40 سال، اور مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم حضرت ام حرام کے گھر میں دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے، مسکرا کے اٹھ بیٹھے، مسکرا کے اٹھ بیٹھے۔ ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو مجھے دکھائے گئے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کھانا پینا بالکل بادشاہوں والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میاں امارت امارت بادشاہت بادشاہت، اللہ کے رسول نے بادشاہت کو دیکھ کر مسکرا دیے، پسند فرمائے کہ مجھے دکھایا گیا میری امت کے کچھ لوگ، ان کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بادشاہوں والا ہے، لیکن وہ سمندری راستے سے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے، اور واجبت لہم، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جنت کو واجب کر دے گا، جتنے لوگ ہوں گے سب کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ اور یہ لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھا۔ پھر دوبارہ آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو خشکی کے راستے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، مغفور لہم، اللہ تعالیٰ ان سارے لشکر والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کان یزید بن معاویہ علیہم بارض روم، حضرت معاویہ کا بیٹا یزید ان پر اس سفر میں سپہ سالار تھا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے مغفور لہم، سب کو اللہ بخش دے گا۔ چلو آپ باقی بغض جو نکالیں، کم از کم جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ انہیں بخش دے گا تو اللہ کی بخشش پر تو راضی ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے۔ فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایسی جماعت تھی، یہ ایسا گروہ تھا، آج ہم سے پہلے دنیا میں گزر چکا، انہوں نے جو کمایا ان کے لیے تھا، اور تم جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے رب العالمین روز آخرت یہ نہیں پوچھے گا وہ کیا کیا کرتے تھے، معاویہ کیا کیا کرتا تھا، ابو بکر صدیق نے کیا کیا، عثمان غنی نے کیا کیا۔ تم سارا کچھ اپنا دامن دیکھو کس قدر داغدار ہے، صحابہ کے بے داغ دامنوں پر چھینٹے مت ڈالو، اپنی فکر کرو، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، اپنی فکر کیجئے، ہماری نجات ہمارے اعمال پر ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کے بارے میں فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ رب العالمین کا فرمایا وعدہ ہے، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، احسان کا معاملہ کرے گا، سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ۔ اب کوئی ایسے جلے کوئی ایسے سڑے، کچھ مرضی ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخشنے پہ آئے گا تو کون ہے جو اللہ کو روک سکے؟ پھر فرمایا مسلمانوں سے کہا ان طائفتان من المؤمنین، مومنون کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں، تو فرمایا فاصلحوا بینہما، تمہارا فرض یہ ہے ان دونوں کے درمیان سلوک کرو۔ فإن بغت احداہما علی الاخری، اگر ان میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرے اور صلح پر آمادہ نہ ہو تو فرمایا تم سارے مل کر اس باغی جو چڑھائی کر رہا ہے اس کے خلاف تم لڑو، حتیٰ کہ
وہ سارے کا سارا اپنا معاملہ چھوڑ کے غصہ ٹھنڈا کر کے وہ بھی صلح پر راضی ہو جائے. جب راضی ہو جائے تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان دونوں فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کے مشاجرات میں اپنے ایمان کو خراب نہ کرو. وہ ہستیاں بزرگ تھیں، پاک تھیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا رتبہ اور مقام پا گئی. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور ان کی زندگیوں میں کیڑے نکال کر ہمیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا سوائے اس کے کہ ہماری اپنی عاقبت خراب ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.